السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا کہ قاری صاحب ہمیں ذرا گائیڈ کریں کہ جادو کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے اور ہم پھر ان چیزوں سے بچے کیسے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی چیزوں کو وضاحت کرتا چلوں کہ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، اور جادو اکثر اوقات آپ کے استعمال شدہ چیزوں کو استعمال کر کے جادوگر ان کو یوز کرتا ہے، ان پہ جادو کرتا ہے۔ جیسے پسینے والا کپڑا ہو گیا، جیسے ناخن ہو گئے، بال ہو گئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بالوں پہ جادو کیا گیا تھا۔ اسی طرح عورت کے اوپر جادو کی بے شمار قسمیں ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا۔ اب ہر قسم کے جادو کے لیے اس طرح کی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شرمگاہ کے اوپر جادو کرتے ہیں، تو یہ اس کے لیے پھر اکثر انڈر ویئر لیتے ہیں، انڈر ویئر منگواتے ہیں، یا عورتوں کے حیض والا خون، اگر عورت کے اوپر کوئی جادو کرنا ہے تو اس کے حیض والے خون والا کپڑا منگواتے ہیں۔ کچھ بالوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، کچھ کپڑے پہ جادو کرتے ہیں، کچھ خون پہ جادو کرتے ہیں، کچھ ناخنوں پہ جادو کرتے ہیں، تصویر پہ بھی جادو کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جادو کی بے شمار قسمیں ہیں۔ اب اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی رہتا ہے، اور زیادہ تر جو اکثر تجربے میں ہمارے چیز آئی ہے کہ اکثر اوقات جادوگر رشتہ داروں میں سے ہی کوئی کرتا ہے، یا آپ کے سراؤنڈنگ میں جو کوئی رہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جادو زیادہ تر حسد کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ جب حاسد، ظاہری بات ہے، آپ کو کوئی جاننے والا ہوگا تو حسد کرے گا، انجان بندہ آپ سے حسد نہیں کرے گا۔ نظر بد لگ سکتی ہے کسی کی بھی، آپ کو ماشاءاللہ نہیں کہتا، نظر بد لگ جاتی ہے، لیکن جادو جو ہوتا ہے یہ اکثر حاسد ہی کرتا ہے، اور حسد جو کرتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں، دوست احباب میں سے ہو سکتے ہیں، کاروباری جگہوں پہ جو ارد گرد آپ کے پاس لوگ رہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں میں سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جو تجربے میں ہمارے چیزیں آتی ہیں، پڑھائی میں بچہ بہت قابل ہے، آپ بڑے شوق سے کوئی پوزیشن آتی ہے بچے کا، بتاتے ہیں، خاندان میں سے کوئی جیلس ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، جادو کر دیتا ہے۔ اب وہ جادو کسی نہ کسی چیز کے اوپر کیا جاتا ہے، جادوگر کے پاس جاتے ہیں، جادوگر اس بندے کے استعمال میں جو کوئی چیز ہوگی وہ منگوائے گا، اس کے اوپر جادو کرے گا۔ تو اسی طرح عورتوں کے اوپر بہت زیادہ جادو کیا جاتا ہے، ان کے بالوں کے اوپر، ان کے مینسز والے کپڑوں کے اوپر، اور ان کے اور کوئی کپڑے جو بھی استعمال شدہ ہیں ان کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ مٹی کے اوپر بھی، پاؤں کی مٹی پہ بھی کرتے ہیں، آواز پہ بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ بے شمار قسمیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو فکر والی بات ہے، مسئلے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے ساری چیزوں کی آپ کس طرح حفاظت کریں گے اپنی، یعنی کہ اپنے کپڑوں کی، اپنے ناخنوں کی، اپنے بالوں کی، اپنے ضروریات کی چیزوں کی۔ گھر سے کوئی کام والی آتی ہے وہ بھی لے جا سکتی ہے، چرا سکتی ہے، اس کے اوپر عمل کروا سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ عورت کا جو خادمہ ہے، آپ کے گھر کا نوکر ہے، نوکرانی ہے، اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے، پیسے دے کے وہ کام کروا لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ کرتے ہیں یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، اس لیے ان کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے، اب اتنے مسائل سے بچنے کے لیے صرف ایک فارمولہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اگر آپ صرف وہ کرنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کے اندر ایون تو جادوگر بیٹھا ہے، حاسد بیٹھے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، آپ کے سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ کا کام ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ صبح و شام کے اذکار کے اندر ایسی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں بتلائی ہیں، یقین کریں ان کی اتنی افادیت ہے، اتنی طاقتور دعائیں ہیں، جادو سے بھی بچاتی ہیں، حسد سے بھی بچاتی ہیں، نظر بد سے بھی بچاتی ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی بچاتی ہیں۔ جیسے بسم اللہ الذی لا یضر ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، شام تک کوئی چیز اس کو نقصان ہی نہیں دے سکتی۔ اتنی مزے کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، فائدہ کتنا بڑا ہے، نہ اس کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور بیماری لگ سکتی۔ جس بھی بندے نے یہ دعا صبح کو پڑھی ہوتی ہے، شام تک محفوظ، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے، نماز عصر کے بعد پڑھے اس کو، وہ صبح تک محفوظ۔ تو اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہ کے نبی نے، وہ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اگر وہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ جو بندہ صبح کو ایک دفعہ پڑھتا ہے، شام تک اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح تک فوت ہو جاتا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا پیکج مل گیا اس کو کہ بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ اللہ اس کو جنت لاٹ کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے گارنٹی دے دی صرف اس کلمے کو ایک دفعہ پڑھنے سے۔ اب اسی طرح اخلاص فلق ناس ہیں،
یہ آپ پڑھ لیں تو آپ آنے والے جادو سے، آنے والے شر سے، ہونے والے شر سے، ہونے والے جادو سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، اور جو جادو آلریڈی ہو چکا ہوا ہے آپ کے اوپر، نظر بد ہے، حسد ہے، وہ بھی اس کو ختم کرتا ہے۔ آپ آسان سا ایک کام کریں، آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ حشر کی آخری 4 آیات، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات، یہ اور اس کے ساتھ یہ صبح و شام کے اذکار جس میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ ایک دعا ہے، لمبی دعا ہے، یہ پڑھیں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھیں، 3 دفعہ یہ دعائیں پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، اور یہ جو میں نے آیات قرآن مجید کی بتائی ان کو 3 دفعہ پڑھ لیں یا 7 دفعہ پڑھ لیں، بیلیو کریں ایسا حصار، ایسی تحسین آپ کی ہوگی، ایسی حفاظت آپ کی ہوگی کہ دنیا کا کوئی جادوگر اس کڑے کو، اس حفاظت کو، اس حصار کو، اس قلعے کو عبور کر ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے جادوگر لے آئے، بڑے بڑے عامل جن لے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اس حصار کو وہ اس سے انشاءاللہ اس کو کراس ہی نہیں کر سکتے۔ آپ صرف یہ کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدہ توحید رکھیں، اللہ پاک آپ کو شفائیں دیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ گھر کے اندر بھی جادوگر ہے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کیا کریں، کمنٹ میں اپنا جو بھی رائے ہے وہ دیا کریں، اور کسی کو صبح و شام رات کے اذکار کی چاہیے ہوں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں PDF میں، وہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ مانگتے ہیں، ہم ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔